الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. سورہ یونس کی ایک آیت اور سورہ توبہ کی آیت کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا. سورہ یونس کی جو آیت ہے 126 نمبر کی، اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے: کیا انہوں نے غور نہیں کیا اور دیکھا نہیں کہ ہر سال ان کو ایک بار یا 2 بار آزمائش میں ڈال کر ان کی جانچ پڑتال ہوتی رہتی ہے، پھر بھی توبہ کر کے سنبھلتے نہیں اور نصیحت بھی قبول نہیں کرتے. سورہ توبہ کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ مہینوں کی گنتی آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. ہم لوگ ابھی سن ہجری 1446 ہجری میں محرم کے مہینے کے ذریعے سے داخل ہو چکے ہیں. یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کا وقفہ آج تک کا 1445 سال کا ہے. یعنی 1445 سال گزر چکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کو. اسی سے یہ جو کیلنڈر کا جو سلسلہ چلا ہے، اسلامی مہینوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو کیلنڈر چلتا ہے اس کو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں. ہجری کیلنڈر. اور اس کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوئی ہے. تو آج کے اس گفتگو میں محرم کے مہینے کی شرعی اور تاریخی حیثیت کیا ہے، اس پر کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے. یہ بات اور ہے کہ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہم ہر سال سنتے رہتے ہیں، بیچ میں بھی سنتے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ باتیں ریپیٹ بھی ہو سکتی ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ دن، مہینے، سال، ان کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً مسلمانوں کے لیے اور ان جنرل پوری انسانیت کے لیے جو میسیج اور پیغام رکھا ہے اس کو ہم لوگ اصل میں ایڈاپٹ کرنا چاہیے، اس کو اصل میں ہم لوگ اپنی زندگیوں میں لانا ہے. جو آیت میں نے سورہ یونس کی پڑھی ہے، یہ کتنی کلیئر اور واضح آیت ہے
کہ وہ لوگ سنجیدگی کے ساتھ سیریس ہو کر کے کبھی سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں کہ ہم ان کو سال میں 1-2 مرتبہ انفرادی طور پر بھی اور قومی سطح پر بھی ایک بڑے حالات لا کر کے ان کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، آزماتے ہیں۔ چھوٹے موٹے حالات تو زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں، کاروبار میں کامیابی ناکامی، کسی سے کوئی معاملے کا الجھنا سلجھنا، لیکن کچھ ایسے واقعات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہم ان کی زندگیوں میں منصوبے کے تحت میں، ہم اپنے پلان کے تحت میں کچھ ایسے واقعات اور حالات لاتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ان کو جج کر سکیں، ان کی جانچ کر سکیں، ان کو آزما سکیں۔ سال میں 1-2 مرتبہ تو ہم ڈیفینیٹلی ایسا کرتے ہی کہتے ہیں، ایوری ایئر، ہر سال۔ لیکن وہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں، دن گزرتے جاتے ہیں، 1 سال ختم ہوتا ہے، دوسرا سال آتا ہے، 1 مہینہ ختم ہوتا ہے، دوسرا آتا ہے۔ یہ دنوں کا گزرنا اور آنا یہ چلتا رہتا ہے، لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے لا یتوبون ولا یذکرون، نہ گزری ہوئی زندگی کی نافرمانیوں پر اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور نہ آئندہ کے لیے گزرے ہوئے دنوں کو سامنے رکھ کر کے پراپر پلاننگ کرتے ہیں۔ یذکرون، نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ نصیحت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کو صحیح مصرف میں، صحیح کاموں میں گزارنے کی منصوبہ بندی، دونوں بھی نہیں کرتے ہیں۔ نہ گزرے ہوئے دنوں پر توبہ کرتے ہیں نافرمانیوں کے کاموں پر، اور نہ آئندہ وقت صحیح گزرے اس کی کوئی منصوبہ بندی ہے، دونوں بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہیومن نیچر بتا رہے ہیں، انسانی فطرت بتا رہے ہیں، اور اپنا پلان بھی بتا رہے ہیں، ہم کیا کرتے رہتے ہیں، دونوں بتا رہے ہیں۔ ہمارا منصوبہ کیا رہتا ہے اور لوگوں کا اس کا رسپونس کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، دونوں بتا دیے۔ یہی کیفیت ہے، چاہے وہ شمسی سال ہو جو جنوری سے شروع ہو کے دسمبر پہ ختم ہوتا ہے، چاہے وہ ہجری سال ہو جو محرم سے شروع ہو کر کے ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ یہی کیفیت عمومی ہے کہ زندگی گزر رہی ہے اور ہم اپنے معاملات میں مگن ہیں، سیلف انٹروسپیکشن یا سیلف کریکشن، اپنے آپ کو سدھار کر رہنا، اپنا محاسبہ کرتے رہنا۔ فرصت ہی نہیں ہے ہم کو اس سلسلے میں، تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا قد افلح من تزکا، جو اپنا مسلسل انٹروسپیکشن کرتا رہے گا، جو اپنے آپ کو مسلسل کریکشن اپنی ذات میں کرتا رہے گا وہ کامیاب ہوگا۔ محرم کے سلسلے میں اس کی شرعی جو حیثیت ہے اس مہینے کی، ایک حیثیت تو یہ ہے محرم کے مہینے کی شرعی کہ جو میں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، احترام والے مہینے۔ مطلب کیا؟ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بتائی تھی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی پیغام ہے۔ یہ خصوصی حرمت اور احترام کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ گناہوں سے تو عام دنوں میں بھی بچنا ہے، نیکیوں میں تو عام دنوں میں بھی اپنے آپ کو مصروف اور مشغول رکھنا ہے، لیکن خصوصاً ان مہینوں میں خاص اہتمام کرنا چاہیے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا،
اور اہتمام کرنا چاہیے اللہ کی فرما برداریوں میں اضافہ کرنے کا۔ کفار مکہ ان کی جو لڑائیاں چلتی تھی، جو جنگیں چلتی تھی، یہ حرمت والے مہینوں میں وہ اپنی لڑائیوں کو اور اپنی جنگوں کو روک دیا کرتے تھے۔ یہاں تک معاملہ تھا حرمت والے مہینوں میں کہ وہ اگر اپنے والد کے قاتل کو بھی اگر دیکھ لیتے تو حرمت والے مہینوں میں اس سے کوئی تعرض نہ کرتے، اس سے کوئی چھیڑخانی نہ کرتے۔ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں کوئی ایسی اللہ کی نافرمانی ہم سے نہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ کو جو ناراض کرنے کا عمل ثابت ہو، ایسا کوئی عمل نہیں کرتا۔ اور کبھی کبھی اس کا الٹ بھی کر دیتے تھے، یعنی یہ ہونے کے باوجود، حرمت والے مہینے معلوم ہونے کے باوجود اپنی نفس پرستی میں حد سے آگے بڑھنے کے ان کی مثالیں یہ ہے کہ اگر یہ حرمت والے مہینے، اگر محرم کا مہینہ آ گیا اور ان کو کسی قبیلے سے لڑنا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ لڑنے کو اوائڈ کرتے تھے عام طور پہ، لیکن کبھی جب انتقام کی آگ حد سے زیادہ جب بھڑک جاتی، نفس ان کا ان پر غالب آ جاتا، تو دوسرا رویہ یہ بھی تھا ان کا کہ وہ ایڈجسٹ کر لیتے تھے، خود اپنے آپ کو کہہ لیتے تھے کہ اس مہینے کو ہم محرم کا مہینہ نہیں مانتے، سفر کا مہینہ مانتے اور لڑائی کرتے، یعنی اپنے حساب سے سمجھ لیتے۔ یہ ان کی نفس پرستی کی بھی مثالیں تھیں۔ بہرکیف اصل بات یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پچھلے ایک مہینہ گزرا، 2 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ہمارے لیے پیغام اور سبق یہ ہے کہ اس مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا۔ عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ پھر محرم کے بعد سفر میں گویا کہ آزادی ہے، بولے وہ مہینے میں مولانا نے کہا تھا گناہوں سے بچنے کا، اب سفر میں خوب سب کچھ جو کرنا ہے کریں گے، غیبت بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، دھوکہ بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے۔ کیوں؟ حرمت والا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر مہینے میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جب بھیجا تو ایک جملہ کہا تھا، اننی معکما اسمع و ارا۔ تو وہ ان جنرل ہر انسان کے لیے ہے، میں تمہارے ساتھ میں ہوں، تمہاری باتوں کو سن رہا ہوں اور تمہاری ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ تو ایوری ون، ہر ایک کے ساتھ ہے، ایوری بڈی، سب کے لیے، چاہے مہینہ محرم کا ہو چاہے کوئی اور مہینہ ہو، لیکن خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ ہے حرمت کے مہینے کے ہونے کا مطلب۔ اس کی دوسری حیثیت شرعی محرم کی ایک اور یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین اگر کوئی روزے ہیں تو وہ محرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ محرم کی نسبت اللہ کی طرف، شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے۔ جس طرح شعبان کے مہینے کے سلسلے میں روایات موجود ہے کہ آپ اکثر دن شعبان کے روزوں میں گزارتے تھے، رمضان کے روزوں کے استقبال کے لیے۔ یہی بات رمضان اور شعبان کے علاوہ محرم کے مہینے کے سلسلے میں ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے محرم کے ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے رمضان کے بعد شعبان کے ساتھ میں محرم کے روزوں کا رکھنا بھی مستحب قرار دیا ہے۔ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے اہل علم۔ ان محرم کے مہینے کے روزوں میں ایک روزے کو اور زیادہ مزید اہمیت کے ساتھ بتایا گیا، وہ 10ویں محرم کے روزے کا، عاشورہ کا روزہ۔
یہ روزہ اتنا اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہوئے مدینے میں، مکے میں رہتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان عاشوراء کا ایک روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے بھی۔ یہ اس کی عظمت اور اہمیت پر دلالت کرنے والی بات ہے 10ویں محرم کے روزے پر۔ اور ایک چیز، مشرکین مکہ بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ روایت آگے کی ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پہ مدینے کے یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو وہ آگے تفصیل ہے، لیکن یہاں پر مکے کے مشرکین بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ وجہ دو، ایک تو یہ کہ یہ لوگ سوشلی، پولیٹیکلی، اکنومیکلی اپنا امام اور رہبر اور لیڈر یہودیوں کو مانتے تھے۔ مشرکین مکہ ہر معاملے میں یہودیوں کو فالو کرتے تھے، اور یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے تو ان کو فالو کرتے ہوئے مشرکین مکہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے 10ویں محرم کا۔ دوسری وجہ مشرکین مکہ کے روزہ رکھنے کی یہ تھی کہ ان سے کوئی تاریخی اعتبار سے مجموعی طور پہ ایز اے کمیونٹی کوئی ایک بڑی مسٹیک اور ایک بہت بڑا گناہ ہوا تھا، اس گناہ کے کفارے کے لیے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم 10ویں محرم کا ہر سال 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرو، ہو سکتا ہے کہ ہماری اس بڑی غلطی اور نافرمانی کا یہ روزہ کفارہ بن جائے گا، اس گناہ کو معاف کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ یہ دو وجہوں سے مشرکین مکہ بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ عاشوراء کے روزے کی اصل اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10ویں محرم کا روزہ ایک سال پریویس ایئر، پچھلے سال کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ شعبان کیا کہتے ہیں، عرفات کا جو روزہ ہے وہ 2 سال کا، 1 سال پہلے 1 سال بعد، اور محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی اہمیت اور فضیلت۔ اور جب مدینے پہنچے تو وہاں دیکھا کہ یہ مدینے کے یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اسی سال جو ہے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو ہے نجات دی گئی تھی، ملی تھی، اس کے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ۔ تو آپ نے کہا کہ ہم تو اپنے بھائی کی خوشی میں اور شکرانے کے لیے ہم زیادہ حقدار ہیں تمہارے مقابلے میں کہ ہم روزہ رکھیں، اور اپنے صحابہ سے کہا کہ اگلے سال سے چونکہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہم ایز اٹ از روزے کو کنٹینیو کریں گے تو یہودیوں کی مشابہت ہوگی، سملرٹی ہوگی، اس لیے اگلی مرتبہ سے 9ویں اور 10ویں، 9ویں کو اس کے ساتھ میں اٹیچ کر دینا، یہودیوں کی مخالفت میں عبادت بھی یہودیوں سے میل نہیں کھانی چاہیے، میچ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ اختلاف ہو جائے اور اس میں فرق ہو جائے، اس لیے 9ویں کا رکھنا۔ یہ شرعی حیثیت ہے ماہ محرم کی کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے روزے کو بہت بڑی گویا کہ فضیلت حاصل ہے، یہ اس کی شرعی حیثیت۔ ماہ محرم کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ اب چونکہ معاف کیجیے گا مسئلہ ہمارا ایسا ہے، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ کوئی بھی تاریخ اگر یاد ہے تو معاف کیجیے گا، وہ چند خرافات یا اپنے نفس کی تسکین کے کچھ کام کرنے کے لیے یا کرنے کی حد تک یاد ہے۔ اب میں نے کہا نا کہ محرم کی ایک تاریخی حیثیت ہے، تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بولیے آپ کیا ذہن میں آیا؟ وہی جو ہر سال چلتا رہتا ہے، جبکہ اس کی ایک بہت بڑی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ یہ مہینہ محرم کا
ہجری سال اور ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ قربان جائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سے پہلے مسلمانوں کا اسلامی اور ہجری کوئی کیلنڈر عام طور پہ تیار نہیں تھا۔ جیسے عیسوی کیلنڈر چلا آ رہا تھا قبل مسیح، اے ڈی جو تھا نا، آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ، وہ لوگ ای ڈی کہتے ہیں اس کو، ای ڈی، اے ڈی، ہم عیسوی سن کہتے ہیں، وہ چلا آ رہا تھا، لیکن ہجری سال کا کیلنڈر نہیں تھا۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے سامنے 3 بڑے واقعات تھے جہاں سے بگننگ آف اسلامک ایئر کیا جا سکتا تھا، اسلامی سال کی شروعات وہاں سے کیلنڈر کی شروعات کی جا سکتی تھی۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش، آپ کی اس دنیا میں تشریف لانے کا وقت، جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے، ایک وہاں سے شروع کیا جا سکتا تھا۔ دوسرا، 40 سال کی عمر میں جو آپ کو نبی بنایا گیا، وہاں سے شروع کیا جا سکتا تھا۔ اور تیسرا یہ تھا جب آپ نے مکے سے مدینہ کی ہجرت کی۔ یہ 3 تھے خاص دن۔ کیا فراست ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے اللہ تعالی اس عظیم شخصیت کی روح پر۔ ہجرت کو پوائنٹ آف بگننگ بنایا اسلامک ایئر کے لیے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہجرت کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو قربانیاں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے لیے جو قربانیاں ہجرت کی شکل میں صحابہ نے دی ہے، ہر سال محرم کے مہینے میں وہ قربانیاں امت اور مسلمانوں کو یاد آئے، اور ان قربانیوں کو سامنے رکھ کر کے امت کا ہر فرد، مرد یا عورت، پڑھا لکھا یا نہ پڑھا لکھا، اپنا سیلف انٹروسپیکشن کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ صحابہ نے جن کو مکے کی اینٹ سے، کنکر سے، وہاں کی فضا سے، وہاں کی زمین سے بے انتہا محبت اور لگاؤ تھا، انہوں نے وہ ساری چیزیں، اپنی پراپرٹی، اپنے سورس آف بزنس، اپنا سورس آف انکم، سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے، دین پر عمل کی آزادی کے لیے، دین کی دعوت کی آزادی کے لیے قربان کر دیا ہجرت کی شکل میں۔ یہ ریمائنڈ کرانے کے لیے، یہ یاد کرانے کے لیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی کیلنڈر اور سال کی شروعات ہجرت کے دن سے کی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں محرم میں؟ ہمیں یاد ہے کہ ہجرت کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیا قربانیاں دی ہے۔ یاد کیجئے آج سے 1445 سال پہلے کا وہ واقعہ، جب ہجرت کے لیے اللہ کے نبی جب رات کو نکلے ہیں، بار بار مکے کی طرف رخ کر کے رک رہے ہیں، آگے گزر رہے، تھوڑے دیر رکتے ہیں اور چہرہ مکے کی طرف کرتے ہیں، مکہ اے کعبہ تو مجھے میری جان سے زیادہ عزیز تھا، میں اپنی ہر چیز سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، اگر تیرے رہنے والوں نے اگر مجھے مجبور نہ کیا ہوتا اور میرے رب کا حکم اگر نہ ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ کعبہ کو چھوڑنا معمولی قربانی ہے، حرم مکی کی فضاؤں کو چھوڑنا معمولی قربانی ہے، خانہ کعبہ کے اوپر نازل ہونے والی رحمت اور اللہ کی برکت سے اپنے آپ کو دور کرنا معمولی قربانی ہے۔ یہ اس سے پوچھئے جو اپنا سب کچھ دے کر کے خانہ کعبہ کی حرمت کے لیے کعبے میں رہتا تھا، کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے نکلے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب نکلے ہجرت کر کے، مکہ کے چودھریوں نے، ذمہ داروں نے
بڑے لوگوں نے صہیب تم جا سکتے ہو مکے سے مدینہ، لیکن جو یہاں رہ کر تم روم کے رہنے والے، وہاں سے آئے تم یہاں پر تم نے کاروبار کیا، یہاں پر تم نے پراپرٹی بنائی، یہاں پر تم نے گویا کہ مال و دولت کمایا، تم اکیلے جا سکتے ہو مدینہ مکے سے، لیکن جو پراپرٹی اور جو مال و دولت تم نے یہاں رہ کر کمایا ہے، یہاں کی مارکیٹ میں رہ کر کے کمایا ہے، یہاں کے کاروباری لوگوں سے کمایا ہے، وہ مال و دولت لے کر تم جا نہیں سکتے۔ حضرت صہیب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کمایا تو میں نے اپنے بازوؤں کی محنت سے تھا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری وہ گاڑی کمایا ہوا مال و دولت یہاں چھوڑ جاؤں میں اور اپنا دین سلامت لے کر کے اپنے حبیب سے جا کر ملوں، تو لے لو یہ تمہارا مال، لے لو یہ تمہاری درہم اور دینار، میں جانا چاہتا ہوں اپنے ایمان اور یقین اور عقیدے کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے حبیب سے ملنے کے لیے جاتا ہوں، چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا وہاں، تنے تنا اپنے بدن کے کپڑے سے صہیب رومی پہنچے مدینہ۔ اور جب مدینے کے میں پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ حالات اور واقعہ پیش آیا، ربیح صہیب بہت سکسسفل کاروبار اور بزنس کیا تم نے، تمہارا کاروبار بہت کامیاب رہا۔ یہ کون سا کاروبار، یہ کون سا لین دین، یہ کون سی ڈیل جس کو کامیاب بتا رہا ہے کائنات کا تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ لٹا کے، سب کچھ دے کر، کیا کہ تم نے مال و دولت کو دے کر اپنے دین کو سلامت لے کر آیا۔ یہ سب سے بڑی تجارت کی کامیابی ہے۔ ایک ہماری تجارت ہے، ایمان کو بیچ کر چند کوڑیاں کما لیتے ہیں اور اپنے آپ کو صحابہ کی صف میں کھڑا کرنے والا پاتے ہیں کہ جنت میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ایک وہ جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، قربان کر دیا دین کے خاطر، نبی کی صحبت کے خاطر، نبی کے دین کی خدمت کے خاطر۔ یہ ہے محرم کا مہینہ، ان واقعات کو یاد دلانے کا مہینہ ہے یہ، اور ان واقعات انہوں نے وہ قربانیاں دی۔ آج ہم اپنی طور پر اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی دین کی قربانی دیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ؟ اپنے بچے اور اپنی بیوی کو لے کر نکلے ہجرت کے وقت، سسرال والوں نے، لڑکی والوں نے کہا ابو سلمہ تم جا سکتے ہو مدینہ ہجرت کر کے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ایک معصوم بچہ اپنی جوان بیوی، سسرال کہتے ہیں وہ سسرال والے، بیٹے اور ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے، تم جا سکتے ہو، چلے گئے، بیوی کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے رہو تم اپنے میکے میں، چھوٹے بچے کو چھوڑ دیا، رہو تم اپنے ننیال میں جاؤں گا اللہ کے دین کے لیے۔ میرا دین اگر محافظ ہے، میرا دین اگر محفوظ رہنے کی یہ قیمت ہے کہ میں میری بیوی کو چھوڑ دوں، منظور ہے، لیکن اپنے دین پر کمی کمپرومائز کرتے ہوئے اپنے گھر میں سکون سے رہوں، دیٹ از امپاسبل، اور یہ میرے لیے منظور نہیں۔ تو 1 سال تک ابو سلمہ اپنے بچے اور اہلیہ کی جدائی میں غمگین رہے، وہ ماں، اور آگے کا واقعہ پتہ ہے آپ کو؟ جب ابو سلمہ سے ان کی اہلیہ ام سلمہ اور بیٹے سلمہ دونوں کو سسرال والے لے کر گئے، ابو سلمہ کے گھر والے آ کر کے کہنے لگے یہ بچہ ہمارا ہے، تم بیٹی اپنے پاس رکھ سکتے ہو لیکن یہ بچہ ہمارا ہے، بچہ ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ ماں ایک طرف، باپ ایک طرف، دودھ پیتا بچہ ایک طرف۔ یہ ہے ہجرت کی قربانیاں اللہ کے دین کے لیے۔ ہم نے اس کو ناچ گانے پر یاد دلا لیا، محرم کا مہینہ، یہ ہجرت کی قربانیاں کب یاد کریں گے، کب ایڈاپٹ کریں گے، کب دین کے لیے یہ قربانیاں دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے؟ نہیں صاحب، ہم تو خرافات میں جینے والے لوگ ہیں، معاف کیجئے گا، ہم تو ناچنے والے لوگ ہیں، ہم تو ان صحابہ کی توہین کرنے والے لوگ ہیں، ان کی قربانیوں پر اپنی روٹیاں سیکھنے والے لوگ ہیں ہم تو۔ مبارک ہو پھر، میدان محشر ہوگا، یہ صہیب رومی کھڑے ہوں گے، وہ بچہ دودھ پیتا ام سلمہ کھڑا ہوگا، وہ نوجوان بیوی کھڑی ہوگی جس نے 1 سال اپنے شوہر کے بغیر زندگی گزاری اللہ کے دین کے خاطر، وہ باپ ہوگا ابو سلمہ
جس نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے اکیلی زندگی گزاری، اور 14ویں صدی کا یہ مسلمان ہوگا، میں ہوں گا، آپ ہوں گے، پوچھیں گے تم نے کیا قربانی دی؟ ناچ کر آئے ہمارے پاس، دین کو رسوا کر کے آئے ہمارے پاس، ہماری قربانیوں کا مذاق اڑا کے آئے ہمارے پاس، دین کا سودا کر کے آئے ہمارے پاس، کیا کر کے آئے؟ کیا جواب ہوگا میرا اور آپ کا؟ ہم کسی کی نکیر نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ سیلف انٹروسپیکشن کا وقت ہے، مہینہ ہجرت۔ آپ کہیں گے ہم کہاں جائیں ہجرت کرنے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت اپنے پہلے کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے۔ آپ حضرات کہیں گے ہم کہاں جائیں ہجرت کر کے؟ اہل علم نے لکھا ہجرت کی دو قسمیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری تو یہ ہے کہ آدمی ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر چلا جائے، دین کے خاطر، جاب کے خاطر نہیں، کاروبار کی خاطر نہیں، جانا پڑے تو جا سکتے ہیں، غلط نہیں ہے، لیکن جس فضیلت کی بات ہے یہاں پر وہ دین کے خاطر ہے۔ شہر چھوڑنا، ملک چھوڑنا، یہ ظاہری ہجرت۔ باطنی ہجرت کفر سے شرک کی طرف، کفر کو چھوڑنا، اسلام کو اپنانا، شرک کو چھوڑنا، توحید کو اپنانا، ظلم کو چھوڑنا، انصاف کو اپنانا، خیانت کو چھوڑنا، امانت کو اپنانا، جھوٹ کو چھوڑنا، سچ کو اپنانا، بے حیائی کو چھوڑنا، حیا والی زندگی گزارنا، یہ ہے ہجرت باطنی، جو ہم میں سے ہر ایک بندہ، ہر ایک بندی کر سکتے ہیں۔ آج سے میں ارادہ کروں، اللہ کے نبی نے فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ، ہجرت کرنے والا بندہ وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روکے۔ اس ہجرت میں ہم اور آپ سب شامل ہیں۔ گناہوں سے چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ تنہائیوں کے گناہوں سے توبہ کرنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ الگ اعلان گناہ کرنا، ان گناہوں سے توبہ کرنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں، آج کے دور میں اگر ارادہ کرتے ہیں، آج کے اس مقدس دن میں، اس متبرک اور حرمت والے مہینے میں، جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، اللہ مجھے توفیق دے ہم تمام کو، کہ اگر ہم اپنے گناہوں سے اللہ کی فرمانبرداری کی طرف اگر ہجرت کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ دن ہماری زندگی کا بدلنے کا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پسندیدہ اللہ کا بنانے والا دن ہو سکتا ہے۔ ورنہ چل رہے ہیں، زندگی تو گزر رہی ہے۔ اس ہجری سال کا، محرم کا ایک تاریخی اور ایک پہلو کہہ کے اپنی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ اسی دن، اسی محرم کے مہینے میں ایک ہسٹوریکل جو کیا کہتے ہیں واقعہ پیش آیا تاریخی، وہ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سفاک، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سرکش انسان فرعون اپنے انجام کو پہنچایا اللہ نے 10 محرم کو۔ کیا سبق اور پیغام ہے؟ سبق اور پیغام یہ ہے، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کی کتاب کو اٹھانے والے بندو، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے کا دعویٰ کرنے والے بندو، تمہارا تعلق ظلم سے کبھی جڑا ہوا ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، چاہے وہ انفرادی گھر میں ہو، چاہے وہ کسی ادارے میں ہو، چاہے وہ بین الاقوامی سطح پر حکومتی لیول پر ہو، اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے، جب ظالم کا ظلم حد سے جب بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو مظلوم کے سامنے رسوا کر کے رہتا ہے، جیسے اللہ نے فرعون کو بنی اسرائیل کے سامنے بحر القلزوم میں ڈبو کر کے بتایا۔ یہ وہ فرعون ہے جس نے ماں کے گود سے لے کر بچوں کو قتل کروایا۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق 70,000 بچوں کو قتل کروایا فرعون نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو صرف اور صرف دریا میں ڈبو کر ذلت کے ساتھ بنی اسرائیل کے سامنے ڈبو کر کے بتایا کہ اس کے اوپر بھی ایک حکومت کرنے والا ایک رب موجود ہے۔ یہ ظلم کرنے والے، چاہے گھر میں عورتوں پہ ظلم کرنے والے ہو، چاہے بہنوں پہ ظلم کرنے والے بھائی ہو، چاہے کاروبار میں
ظلم کرنے والے مالک ہو یا امپلائی ہو یا اس سے آگے بڑھ کر کے کہ ظلم کی جو شکلیں جن لوگوں نے اختیار کی ہے، محرم کا مہینہ ان کے لیے وارننگ کا پیریڈ ہے کہ یہ مہینہ ظلم پر انصاف کی فتح کا دن ہے، یہ مہینہ باطل پر حق کی فتح کا دن ہے، یہ مہینہ مظلوم کو رسوائی سے بچانے اور ظالم کو رسوا کر دینے کا دن ہے۔ ہمارے لیے سبق یہ نہ، ہم تو ظلم کرنا ہی نہیں ہے، ظلم کرنے والے کا ساتھ بھی، لمحے بھر کا ساتھ بھی ہم دینا، یہ ہمارے مزاج، ہمارے دین، ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ اور جہاں ظلم ہو رہا ہے اپنی طاقت اور بس کے مطابق اس کے لیے کوشش کرنا بھی ہمارا دینی، اخلاقی، انسانی فریضہ ہے۔ آخری واقعہ تاریخ کا اسی مہینے میں واقعہ ہوا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا، نہایت دردناک واقعہ، نہایت المناک واقعہ، نہایت تکلیف دہ واقعہ۔ اب وہ واقعہ کیوں ہوا، کس نے کرایا، کون تھے، کیسے کیا، اس کی تاریخ لمبی ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، کبھی موقع رہا تو اس پہ الگ سے گفتگو ہوگی۔ آج مجھے اس میں بات یہ کرنی ہے، مجھے یہ بتائیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ شہید مانتے ہیں ان کو؟ پوری دنیا کے مسلمانوں سے سوال ہے یہ میرا، مجھ سے بھی ہے، اگر ہے شہید تو سن لو ڈنکے کی چوٹ پر، شہید کا ہم ماتم نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ ہمارے راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس، پوری عزت و احترام کے ساتھ اپنی مہمانی کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ روئے وہ جن کے مر گئے ہیں، ہمارا تو کوئی مرا ہی نہیں، ہمارا حسین شہید ہے، زندہ ہے، ہم ماتم کیوں کریں، کالے کپڑے کیوں پہنے، نوحہ کیوں کریں، زندہ ہے وہ، اور انہوں نے پیغام جو دیا وہ پیغام سمجھو۔ واقعہ تفصیل سے بولنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، جب آخری جب تلوار کی جب پڑی ہے گردن پر تو سجدے میں ہیں حضرت حسین، اور کیا کہہ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی، اللہ حسین بڑا نہیں ہے، بڑا تو ہے، پاک حسین نہیں، پاک تو ہے، عزت والی شخصیت حسین کی نہیں تیری ہے، اور میں آج اپنا چہرہ زمین پر رگڑ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں عزت و شرافت اس کے لیے ہے جو اپنا تن من دھن اللہ کے سامنے جھکا دے۔ یہ سبق لیا ہم نے، یہ تو لیا ہی نہیں، نہ نانا کی نماز یاد رہی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ نواز رسول کے نانا، آخر وقت ہے، کیا کہہ رہے ہیں وصیت، میرے امتیوں، میرے پیارے امتیوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، دو باتوں کا خیال رکھنا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو نماز کا خیال رکھنا، نماز کو ضائع نہیں کرنا، اور اپنے ماتحت میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہیں کرنا۔ خوش قسمت ہے وہ امتی جو اپنے حضرت حسین کے نانا ہمارے نبی کی آخری وصیت کو دل سے لگا کے رکھے، نماز کے اہتمام اور پابندی کرے۔ یہ کوئی حسین سے عقیدت کی بات ہے کہ اس کے نام پر ناچا جائے اور نمازوں کو ضائع کیا جائے؟ یہ کوئی عقیدت ہے؟ یہ کوئی نبی سے عشق اور محبت کی دلیل ہے؟ اللہ سمجھ کی توفیق دے ہم تمام کو، ہم کسی پہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ کسی کے اگر آپوز میں جا رہا ہوں تو وہ سمجھے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ محرم ہے کس چیز کی یاد دہانی کرانے کا، اور ہم نے بنا کیا لیا اس مہینے کو، یہ اصل میں ہم کو اپنے آپ میں غریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اور اس مہینے سے حاصل ہونے والے سبق، اللہ کے دین کے لیے قربانی جو ہجرت کی شکل میں صحابہ نے دی، آج ہم ہجرت باطنی کے ذریعے اپنے گناہوں سے توبہ، نافرمانی کی زندگی سے توبہ، اللہ کی فرما برداری کا عزم و ارادہ، یہ ہے ہجرت باطنی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا وہ ہمارے لیے ماتم کا نہیں ہے،
آج میں آپ کو ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا من ضرب الخدود، جو اپنے رخسار کو پیٹے، وشق الجیوب، جو اپنے غریبانوں کو چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرح چیخ چیخ کر کے نوحہ ماتم کرے، لیس منا، اس کا میرا کوئی تعلق نہیں. اگر ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں، دین پر عمل کریں اور دین کو رسوا ہونے سے اگر بچائیں، اللہ دنیا میں بھی کامیابی دیں گے، آخرت میں بھی کامیابی دیں گے. وقت زیادہ ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے محرم کی اس شرعی اور تاریخی حیثیت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کی صحیح منصوبہ بندی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.